بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہ الاولین والآخرین، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ معزز و مکرم مصلیان جامع مسجد دارالسلام اور دیگر احباب، ہمارے امیر محترم کا یہ حکم ہے، ان کے حکم کی تعمیل میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ورنہ سے کہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں یہاں نہ کھڑا ہوتا یا نہ آگے بڑھتا، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الامر فوق الادب، حکم ادب سے اوپر ہوتا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں یہاں نہ کھڑا ہوں، لیکن شیخ کا حکم ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اور ہمارے فاضل امام نے سورہ ابراہیم کی جو آیتیں پڑھی ہیں، انہی آیتوں کے شروع میں جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسی پر کچھ تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہو جائے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیتیں ہیں جو شیخ نے پڑھی ہیں، امام صاحب نے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ وہ دن یاد کرو، وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اس بلد کو، یعنی اس مکہ مکرمہ کو حرم والا شہر بنا دے، امن و امان والا شہر بنا دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں۔ اسی پر ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایشو اللہ تعالیٰ کی نظر میں، انبیاء کی نظر میں اور ایک سچے اور مومن کی نظر میں یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید خالص پر قائم رہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے، کیونکہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، 5 اولو العزم رسولوں میں سے دوسرے مقام پر فائز ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جو بانی کعبہ یا معمار کعبہ ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ہماری اولاد کو شرک سے بچا، بت پرستی سے بچا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک نبی شرک نہیں کر سکتا ہے، وہ اس سے پاک ہوتا ہے، لیکن ان کی اس دعا میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے درس ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اگر دعا کریں تو یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ کبھی اس مغالطے میں ہم نہ رہیں کہ ایک مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا، جو سچا مومن ہوگا، وہ نہیں کرے گا۔ لیکن نام نہاد مسلمان یا اسلام کی طرف نسبت کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ اور شرک دنیا میں جو پیدا ہوا وہ مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جب بھی شرک دنیا میں آیا مسلمانوں ہی کے اندر آیا، کیونکہ دنیا کا وجود مسلمانوں سے ہوا ہے۔ اس کائنات کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت حوا ہیں، یہ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر اتارا، دونوں مومن تھے، موحد تھے، ایک تو نبی تھے، ایک دوسرے نبی کی بیوی تھی، وہ سب کے سب توحید پر تھے۔ اور اس کے بعد انہی سے دنیا کی شروعات ہوئی، ان سے پہلے دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں بستا تھا، انہی سے دنیا کی شروعات ہوئی، اور انہی کی نسل میں آ کر کے 7 صدیوں کے بعد شرک پیدا ہوا۔ یعنی جو ان پر ایمان لانے والے تھے، اللہ پر، آخرت پر، نبی پر، حضرت آدم علیہ السلام پر، نبیوں پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، انہی کے اندر شرک پیدا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا وہ آسمان سے اللہ نے انہیں اتارا تھا یا پہاڑوں سے اللہ نے ان کو پیدا کر دیا تھا، زمین سے ان کو نکالا گیا تھا۔ نہیں، یہ وہی لوگ تھے جو حضرت آدم کی نسل میں سے تھے، حضرت آدم پر ایمان لانے والے، نبیوں پر ایمان لانے والے تھے۔
تو پہلی بار بھی جب شرک پیدا ہوا تو مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا، کیونکہ دنیا میں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں بستا تھا۔ شرک ناگہانی چیز ہے، بعد میں آنے والی چیز ہے۔ سب سے قدیم جو چیز ہے وہ توحید ہے، نبی کے ساتھ توحید اتری، شرک بعد میں لوگوں نے کیا، شرک پہلے نہیں تھا۔ تو پہلی بار جو شرک پیدا وہ بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا درس دیا، شرک سے ان کو ڈرایا، شرک سے ان کو منع کیا۔ اس کے باوجود بھی وما آمن معه الا قلیل، بہت کم لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ 950 سال تک کی دعوت کا نتیجہ بہت مختصر لوگ انہیں ملے جنہوں نے ان کی دعوت توحید کو قبول کیا اور شرک سے جو باز آ گئے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 80-82 لوگ تھے جو ان پر ایمان لانے والے تھے۔ آپ دیکھیے 950 سال کو اگر 82 لوگوں پر تقسیم کریں گے، سال میں کتنے مسلمان ہونے والے بنے، کتنے وہ لوگ بنے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور شرک کو چھوڑا، توحید کو گلے لگایا۔ آپ جوڑیے، بہت کم، یعنی سال میں بہت کم لوگوں کی تعداد بنتی ہے۔ 950 سال کا نتیجہ، وہ بھی نبی دن رات انہوں نے محنت کی، اعلانیہ دعوت دی، سرن دعوت دی، سب کے ساتھ جا کر کے ملاقات کی، اس فردن اور سب سے ملاقات کرنے کے باوجود بھی بہت کم لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا، وہ سارے لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ رب لا تذر علی هذا الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ رب العالمین تو زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا، کسی کافر کو نہ چھوڑنا۔ ایک مرتبہ پھر دنیا کافروں سے ختم ہو گئی اور دنیا میں کسی کافر کا وجود نہیں رہا، سارے کافروں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ جو بچے صرف اور صرف مسلمان تھے، اللہ پر ایمان لانے والے، نبی پر ایمان لانے والے، پھر دنیا سے کافروں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب پھر دوبارہ شرک پیدا ہو گیا، پھر اللہ رب العالمین انبیاء دنیا کے اندر بھیجا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، مکہ مکرمہ کے اندر۔ مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اسماعیل کی دعوت، وہ سب کے سب ایمان لانے والے لوگ تھے۔ سب سے پہلا شخص جس نے مکے کے اندر شرک کو رائج کیا، ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اس کی اطڑیاں جہنم کے اندر سڑیں گی یا جہنم کے اندر ہو جائے گا، جس نے شرک کو مکے کے اندر رائج کیا۔ مکے کے اندر بھی سارے کے سارے مسلمان تھے، وہاں کوئی کافر نہیں بستا تھا، لیکن بعد میں وہاں بھی کفر آ گیا، شرک آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، اور ایک اہل حدیث کو بھی ہمیشہ جس طریقے سے ہمارے نبی بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تمہیں شرک سے بچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بچا۔ ہم اس میں نہ رہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، اور ہم اہل حدیث شرک کیسے کر سکتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو اس زعم کے اندر یا اس غرور اور گھمنڈ کے اندر یقیناً کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ انجانے میں بھی انسان سے شرک ہو سکتا ہے۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، چھوٹا شرک ہوتا ہے، بڑا شرک ہوتا ہے، اقوال کے اندر شرک ہوتا ہے، عبادات کے اندر شرک ہوتا ہے، نیتوں کے اندر شرک ہوتا ہے۔ شرک کی بہت ساری انواع و اقسام ہیں، لہذا ہمیشہ ایک بندے مومن کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں شرک سے بچا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں توحید خالص پر قائم رکھ، کیونکہ شرک میرے بھائیوں کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دنیا کا سب سے بڑا شر، دنیا کا سب سے بڑا گناہ، دنیا کی سب سے بڑی معصیت، اور دنیا کا سب سے بڑا یعنی خرابی کہہ لیجیے اگر کوئی چیز ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ اب ایک بندہ اللہ رب العالمین جو سب کا خالق اور مالک ہے، اس کی عبادت نہ کر کے کسی اور کی عبادت کرے، یا اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ مسجد کے بارے میں کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ وَأَنَّ مَسَاجِدَ اللَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، دوسروں کو بھی پکارتا ہے۔ اور یہ چیز مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتا ہے،
اللہ یہ کہ ہو سکتا ہے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے، یا جو بنیادی عقیدے ان میں سے کسی عقیدے کے انکار کرنے والے. لیکن عام طور پر ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے، روزہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے. نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دین اور دیگر اعمال اور عبادات بھی انجام دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ جو اختیارات اور جو افعال اور اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، اللہ رب العالمین کا جو خصوصی حق ہے ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا دینا. شریک معنی ہوتا پارٹنر کے شریک بنا دینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت کی جائے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے. روزہ نماز جو ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری ساری عبادت اور سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. اب انسان اللہ تعالیٰ کے عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی اگر شریک کر لیتا ہے اور عبادات میں سے کسی بھی چیز کو، رکوع، سجدے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے، اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے. اس گناہ کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں. اب کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا ہے، چاہے وہ نبی اور رسول ہوں، چاہے ہمارے نبی ہوں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی نبی ہوں، ان کو سمجھتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی، وہ ان کے پاس بھی علم غیب ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. جیسے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بارش برسانے والا نہیں، اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں، ایسے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ یا اللہ کو بھی عالم الغیب مانتا ہے، اپنے پیر و فقیر کو بھی عالم الغیب مانتا ہے، یا کسی نبی اور رسول فرشتے کو عالم الغیب مانتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. تو یہ جو شرک ہے، یہ شرک اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کرے گا. یہ شرک ایسا جو انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. انسان کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی قربانیاں، تمام چیزیں اکارت ہو جاتی ہیں، سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے لیکن اور دیگر گناہ کرتا ہے تو سارے جو نیکیاں اس کی ہیں وہ باقی رہتی ہیں، وہ ساری نیکیاں ضائع برباد نہیں ہوتی. لیکن ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس کی دیگر نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. گویا کہ اسے نیکی کی ہی نہیں، گویا کہ اسے نہ حج کیا، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ مسجد کی تعمیر کی، نہ صدقات و خیرات کیا، دنیا کی کوئی نیکی اس نے نہیں کی. کیونکہ تمام نیکیوں اور تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ انسان توحید خالص پر قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو شرک سے بھی محفوظ رہے. وَالْقَدُوهِ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے. اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کی طرف ہم نے یہی وہی کی کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمل کو برباد کر دے گا. سارا عمل برباد ہو، کوئی عمل باقی نہیں رہے گا کہ اس نے کیا ہی نہیں. اس کا نام اعمال سیاہ ہی سیاہ ہو جائے گا، کالا ہی کالا، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر تقریباً 18-20 نبیوں کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ شرک کر لیں یا ان سے شرک سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی عمل کرتے تھے سارے عمل کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. تو شرک ایسا گناہ، یہ انبیاء کرام ہیں، یہ ان سے شرک نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ شرک کبیرہ گناہ ہے. سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس لیے انبیاء کرام سے شرک نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے تاکہ ہمارے اعمال برباد نہ ہوں، ہمارے اعمال تباہ نہ ہوں، ورنہ دنیا کی ساری نیکیاں ہماری تباہ و برباد ہو جائیں گی.
یہ سب سے عظیم دولت ہے یہ، جس کی حفاظت کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم جان دے دیں۔ اللہ کے رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا لا تشرک باللہ ولئن قتلت حرقت، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نہیں شرک کرنا۔ مرنا تو ہے ہی ہے ایک دن، آج بچ گئے کل نہیں بچو گے، پرسوں نہیں بچو گے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج اگر بچ گئے تو کل بچ جاؤ گے، نہیں، موت آنی ہی آنی ہے۔ لہذا تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ اسے اگر شرک کر دو گے تو سب کچھ تمہارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جیسے انسان کے جسم کے اندر کینسر ہو جاتا ہے اور کینسر سارے جسم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان لاغر ہو جاتا ہے، اس کی ساری صحت تباہ و برباد، ایسے ہی یہ سب سے بڑا کینسر ہے یہ، اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف جو ایک مہم ہونی چاہیے وہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جب یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے تو سب سے زیادہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ دنیا کے اندر نہ رہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ مہم چلائی جاتی ہے، تحریک چلتی ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ، یہ علاقہ منشیات سے پاک ہونا چاہیے، شراب نوشی سے پاک ہونا چاہیے، فلاں چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یقیناً قابل تعریف اقدام ہے یہ، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن میرے بھائیوں اس سے بڑا گناہ جو ہے، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے، ہمارے گاؤں کے اندر یا ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی شرک نہ کرنے والا ہو؟ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کبھی کوئی مہم چلاتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں؟ یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ شراب پینے والا کوئی نہ بچے، منشیات اور ڈرگس لینے والا کوئی نہ رہے ہمارے معاشرے میں، فلاں چیز نہ ہو۔ لیکن کیا کبھی ہم سوچتے ایک منشیات کا پینے والا بھی جنت کے اندر جا سکتا ہے اگر وہ شرک سے محفوظ ہے تو، اور اگر شرک سے محفوظ نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی اس نے شراب نہیں پیا، جہنم کے اندر جائے گا وہ۔ مکے کے اندر رہنے والا بھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر وفات ہو گئی وہ بھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ گناہ، یہ شرک پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ اور ایک انسان دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، اگر وہ توحید خالص پر قائم ہے، شرک اسے نہیں کیا، وہ کبھی بھی اگر وہ جہنم میں گیا بھی بڑے گناہوں کی وجہ سے، اللہ رب العالمین اس کو ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا۔ تو شرک میرے بھائیوں، اس کی خطورت کو، اس کی تباہ کاری کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، انجانے میں ہو جائے یا جان بوجھ کر کے مجھ سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے۔ انسان کبھی کبھی زبان سے شرک کر بیٹھتا ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے شرک کیا۔ اگر انسان شرک کرے گا تو دھماکہ نہیں ہوگا، بم بلاسٹ نہیں ہوگا، نہ زمین پھٹے گی نہ آسمان پھٹے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن انسان شرک کے اندر ملوث ہو جائے گا، انسان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کو احساس تک بھی نہیں ہوگا کہ اس نے یہ کام کر لیا اور یہ غلطی اسے سرزد ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کیا، کیونکہ ان کی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اور ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اپنے بچوں کی ہم دینی تربیت کریں، توحید سکھائیں، انہیں شرک سے محفوظ رکھیں۔ میرے بھائیوں بہت افسوس ہوتا ہے مسلم علاقوں میں چلتے ہوئے کہ کتنی عورتیں، کتنے لوگ اپنے پاؤں کے اندر دھاگا باندھے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اب وہ کس عقیدے کی ہیں، کسی اور یہ عقیدے کی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی اہل حدیث تو نہیں ہوں گے وہ، ان کے پاؤں کے اندر۔ ابھی میں ایک رکشے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بچہ اپنے کان کو چھدائے ہوئے تھا، میں نے اس کو نصیحت کیا، ضرور بتایا، سمجھایا، بولا کہ آپ کہیں اور کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے کہیں کا بھی ہو، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں تم سے، کیا میری بات غلط ہے؟ یہ بات تو میری غلط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاؤں کے دھاگا باندھے رہتی ہیں عورتیں، مرد لوگ باندھے رہتے ہیں، اور مرد لوگ آج بہت سارا فیشن بنا ہوا ہے، جو ہے کوئی کلا ڈال لیتا ہے، کوئی کچھ ڈال لیتا ہے، اور فیشن کے طور پر میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ سمجھ کر نہیں کرتے ہیں کہ یہ نفع نقصان اس کے ذریعے ملتا ہے، یا نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہم ایسے فیشن کے طور پر لگاتے ہیں۔ فیشن کے طور پر بھی یہ پہننا حرام ہے، یہ غیر مسلموں کی تقلید ہے، غیر مسلموں کی مشابہت ہے یہ۔ اللہ کے رسول حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ان کی مشابہت اور نقالی یہ بھی حرام ہے ہمارے لیے، کہ اپنے ہاتھ کے اندر چھلا ڈال کر کے، یا اپنے ہاتھ کے اندر جو ہے کوئی رنگ ڈال کر کے یا زنجیر ڈال کر کے اپنے ہاتھ کے اندر چلیں، یا دھاگا باندھ کر کے چلیں، اگرچہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ نفع نقصان اس کے ذریعے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرنے والا ہے، تب بھی یہ ان کی تقلید ہے یہ، اور غیر مسلموں کی افکار، ان کے عقائد اور ان کی تقلید اور ان کی نقالی کرنے سے میں شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس شرک کے خلاف جو ہونی چاہیے
اگر کوئی جماعت کرتی ہے اس کے خلاف تو جماعت اہل حدیث صاحب ہم لوگ خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت یہ خوش نصیبی اگر دی ہے دنیا کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں ان تمام مسلمان کی جماعتوں کے اندر یہ مسلک اہل حدیث کی خصوصیت ہے. وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے وہ، لیکن توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ نہیں وہ برداشت کر سکتا اس کو، اس کا مال چلا جائے اور اسے نقصان اٹھانا پڑے، لوگوں سے تانا سننے پڑے، لوگوں سے اسے گالیاں سننی پڑے، اور بھی اسے تانا دیا جائے کہ یہ بہت متشدد لوگ ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں، ہمیشہ توحید کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہیں. جو بھی تانا کوئی دے، میرے بھائیو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز و محور یہی تھا. تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز و محور یہی تھا. دنیا اسی لیے بنائی گئی ہے. دن اور رات میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے. لوگ کہتے توحید کا ذکر ہمیشہ کرتے ہو، ہمیشہ لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہو. 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے. اذان کے اندر توحید اور اتباع سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. توحید ہے اور اتباع سنت، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. 5 مرتبہ اذان، 5 مرتبہ اقامت. دنیا کے مختلف ملکوں میں اذان اقامت کا ٹائم الگ ہے. آپ دیکھیے 24 گھنٹہ اذان ہوتی رہتی ہے، 24 گھنٹہ اقامت ہوتی رہتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں حدیثوں کہ آپ ہمیشہ توحید کا درس دیتے ہو، آپ ہمیشہ لوگوں کو شرک سے روکتے ہو. بھئی دنیا کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے. آپ کو اگر کینسر ہو جائے تو آپ بخار کی دوا لیں گے، یا آپ کے ناخن میں درد ہے کٹا ہوا ہے، آپ ناخن پر سوچیں گے کہ آپ جا کر کے اپنے کینسر کا علاج کرائیں گے. وہ بیوقوف انسان ہوگا جو جا کر کے اپنے ناخن کے لیے دوا کرائے، یا اس طریقے سے زخم ہو گیا یا کوئی چھوٹی بیماری ہو گئی اس بیماری کے لیے کوشش محنت کرے اور کینسر کو چھوڑ دے. کبھی اسے صحت نہیں ملے گی، کبھی صحت یاب نہیں ہوگا وہ، کیونکہ وہ خطرناک مرض ہے. وہ تو یہ جو مرض ہے یہ شرک کا، یہ دنیا کا سب سے بڑا مرض ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری میرے بھائیوں. یہ اللہ کی نظر میں، انبیاء کی نظر میں، دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے، سب کی دعوتوں کا مرکز اور محور یہی تھا. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. یہی بنیادی چیز تھی یہ. اس کے بعد اور دیگر چیزیں ہیں. انسان کتنا بھی نیک عمل کرے دنیا کے لحاظ سے، اگر اس سے وہ محروم ہے تو اس کے سارے عمل کا کوئی فائدہ اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہے. وہ دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا والے تعریف کر سکتے ہیں، دنیا والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جو آدمی شرک کرنے والا ہو مچھر کے پر کے برابر بھی اس آدمی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے ہم اور آپ کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم اللہ کی بات کے لیے پیدا کیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیوحدون، یعنی تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کریں، جو اقرار ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. ہمارا اللہ نے ہم سب سے اس کا اقرار لیا ہے، توحید کا اور شرک نہ کرنے کا. عہد الست میں اور عالم ارواح میں ہماری روحوں نے باقاعدہ اس کا عہد کیا اللہ رب العالمین سے، اور آ کر کے ہم بھول کے اس میسج کو، اس پیغام کو، وہ میسج ہمیں یاد ہی نہیں رہا جو دنیا کا سب سے بڑا میسج ہے. ہمارے پاس، آپ کے پاس موبائل ہے، انسان ہمیشہ میسج دیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے. نماز پڑھ کر کے نکلتا سب سے پہلے موبائل دیکھتا ہے. کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد، اذکار کرنے کے بعد صرف موبائل دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ذکر و اذکار کے لیے بھی ہو، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ کیا کسی بھائی کا، کسی دوست کا میسج تو نہیں آیا ہے. اس میسج کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کا جو سب سے بڑا میسج توحید کا میسج ہے، شرک نہ کرنے کا میسج ہے، اس میسج کو ہم نے بھلا دیا. لیکن ہمارا موبائل نہیں بھولا ہے میرے بھائی. ہمارا موبائل جو ہے، آپ لوگوں کو ہوگا موبائل کی تاریخ معلوم ہوگی کہ جب پہلے موبائل بنا تھا آج سے کئی سالوں پہلے، تو سب سے پہلا جو موبائل آیا تھا اس کے اندر صرف 3 یا 4 فون کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی، سیو کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی تھی. دھیرے دھیرے آگے بڑھائیے. یہ جو موبائل بنایا گیا ہے، یہ موبائل اس لیے بنایا گیا، اس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا اور بات کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا. بات کرنے کے لیے یہ موبائل بنایا گیا ہے. 3 موبائل نمبر سے 8-9 ہوا، 20-25 ہوا. اب موبائل کے اندر پوری دنیا آ گئی ہے، پوری دنیا آپ کے موبائل کے اندر سما گئی. اتنی موبائل نے ترقی کر لی. لیکن موبائل جس مقصد کے لیے لوگوں نے بنایا تھا، موبائل آج بھی وہ مقصد نہیں بھولا میرے بھائیوں. بنایا موبائل انسان نے اللہ کا جو مقصد تھا ہماری تخلیق کا، اس کو بھلا دیا. لیکن انسان نے اپنے ہاتھ سے جس موبائل کو بنایا، وہ موبائل آج بھی اپنا مقصد نہیں بھولا. آپ جیٹ پر رہیے، آپ ٹکٹ بک کر رہے ہیں ریلوے کا یا فلائٹ کا، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کال آ جاتی ہے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، موبائل نمبر شروع ہو جاتا ہے سامنے، کالنگ آ گئی. جس مقصد کے لیے مجھے بنایا کہ چھوڑو وہ کام، اب اس کا تم جواب دو. یہ مقصد ہے ہمارا.
इस मकसद के लिए तुमने मोबाइल का तुम बोझ बर्दाश्त करते हो, जेब में लेकर के चलते हो। किसी से बात करने के लिए कोई मोहताज है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कॉलिंग कर रहा है, वो उसका जवाब दो। वो मकसद नहीं भूला। मोबाइल बेजान सी चीज़ है, इंसान ने बनाया। ये चीज़ है कि नहीं है? आप देखेंगे मोबाइल के अंदर चीज़ होती है, लेकिन अल्लाह ने हमें अपनी बात के लिए पैदा किया, तौहीद के लिए पैदा किया, शिरक ना करने के लिए पैदा किया। लेकिन हम अल्लाह की इस मैसेज को, अल्लाह के अपनी ज़िंदगी की इस मकसद को हमने भुला दिया। तो मेरे भाइयों, सबसे अजीम मकसद है, तमाम तर कोशिशें हमारी इसी के लिए होनी चाहिए, तौहीद के क़याम के लिए, शिरक के खात्मे के लिए। इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं, अस्पताल कायम करना, स्कूल बनाना या इस तरीके से और दीगर चीज़ें करना, ये उतना अहम नहीं है। ये आप दुनिया भर का अस्पताल बना दो, अगर शिरक करने वाला तो कुछ फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप तौहीद पर हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं, शिरक से बचे हैं, बच्चों को बचा रहे हैं, यही सबसे लिए आपका सबसे कीमती सरमाया, ये सबसे कीमती असासा मेरे भाइयों। जैसे आप माल की हिफाजत के लिए अपने माल को तिजोरी में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, अपने जो है जेवरात को जाकर के आप उसके अंदर रखते हैं, बैंकों के अंदर जाकर के आप लॉकर्स के अंदर रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस ईमान की हिफाजत करने की, तौहीद के हिफाजत करने की ज़रूरत है। अंबिया इसके ताल्लुक से बेचैन रहा करते थे, वो दुआ कहा करते थे कि अल्लाह ताला तो हमें इन तमाम चीज़ों से, शिरक वगैरह से अल्लाह ताला तो हमें महफूज रख। तो मेरे भाइयों, हम ये इसको कभी ना भूलें और हमेशा इसको अपनी निगाहों के सामने रखें कि अपनी बातों को, अपने अफ़आल को, अपने अमाल को अल्लाह ताला के साथ जो है शिरक करने से, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद खालिस पर कायम रखे। अल्लाह ताला हमें शिरक से, बिदात और खुराफात से, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।